ایک کوٹیشن میں نے کہیں پڑھی تھی کہ ٹیچنگ از ہارڈ ورک بیکاز اٹ از ہارٹ ورک، یعنی ٹیچنگ کرنا یا پڑھانا جو ہے یہ بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ یہ دل کا کام ہے۔ یعنی یہ کام آپ تب تک نہیں کر سکتے جب تک یہ کام آپ دل سے نہیں کرتے۔ ایک جو مؤثر استاد ہوتا ہے، ایک جو ایفیکٹو ٹیچر ہوتا ہے، اس کی بہت ساری خصوصیات ہو سکتی ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ 3 خصوصیات ڈسکس کروں گا۔ پہلی خصوصیت، ایک جو مؤثر استاد ہوتا ہے وہ بچوں کے لیول کے مطابق پڑھاتا ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے، ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ میرے ایک استاد تھے پروفیسر ڈاکٹر غلام فرید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ شروع میں جب میری ٹیچنگ کی جاب لگی تو میں مٹھائی لے کر ان کے پاس گیا اور ان کو بتایا کہ سر میری جاب لگ گئی ہے، میں ٹیچر بن گیا ہوں۔ تو بہت خوش ہوئے۔ میں نے ان سے کہا کہ سر کوئی نصیحت کر دیں، تو کہنے لگے کہ احسان، جو ایک اچھا استاد ہوتا ہے نا وہ بچوں کے لیول کے مطابق پڑھاتا ہے۔ تو میں نے کہا سر اس سے کیا مراد ہے، تھوڑا ایکسپلین کر دیں۔ تو کہنے لگے کہ جب میں اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوں نا، جب میں اپنے گھر میں انٹر ہوتا ہوں تو میرا جو پوتا ہے نا وہ چھوٹا سا ہے، وہ نیچے زمین پہ کھیل رہا ہوتا ہے۔ چونکہ وہ میرا پوتا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو اسے دیکھ کر مجھے اس پہ پیار آتا ہے۔ تو اس کو پیار کرنے کے لیے میں نیچے جھک جاتا ہوں، زمین پہ جھک جاتا ہوں، اور وہاں سے اس کو ایسے اٹھاتا ہوں اور ایسے اپنے قریب لے آتا ہوں، یعنی اپنے لیول پہ لے آتا ہوں، اور پھر اس کو پیار کرتا ہوں۔ یعنی اگر آپ بچے کو اپنے لیول تک لانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو بچے کے لیول پہ جانا پڑے گا۔ یعنی جو ایک اچھا یا مؤثر استاد ہوتا ہے وہ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ بچہ کہاں پر ہے، پھر اسی لیول پہ جا کر بچے کو آہستہ آہستہ اوپر اٹھاتا ہے اور اپنے لیول پہ لے آتا ہے۔ دوسری خصوصیت، ایک جو اچھا یا مؤثر استاد ہوتا ہے نا وہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کو نصیحت و ہدایت بھی کرتا ہے۔ اگین میرے ایک استاد تھے، خادم حسین ان کا نام تھا، وہ ہمیں 6ٹھی کلاس میں پڑھاتے تھے۔ مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ وہ ہمیں کون سا مضمون پڑھاتے تھے، لیکن ان کی ایک نصیحت مجھے آج بھی یاد ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ یعنی جو ادب والا ہوتا ہے اس کا نصیب سنور جاتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے اس کا نصیب خراب ہو جاتا ہے۔ اور میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ نصیحت صرف مجھے ہی یاد نہیں ہے، بلکہ ہماری پوری کلاس کو یہ نصیحت آج بھی یاد ہے۔ دیکھیں، پڑھایا ہوا سبق بھول جاتا ہے، لیکن اچھی نصیحت بچے کو ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ جو ایک مؤثر استاد ہوتا ہے وہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کو اچھی نصیحت بھی کرتا ہے۔ تیسری خصوصیت، ایک جو مؤثر استاد ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے مضمون کا ایکسپرٹ نہیں کہتا، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے، کیونکہ جو بندہ خود کو ایکسپرٹ یا ماہر سمجھتا ہے پھر اس کی گروتھ رک جاتی ہے، وہ نئی چیزیں سیکھنا بند کر دیتا ہے۔ لہٰذا جو ایک مؤثر استاد ہوتا ہے وہ اپنے مضمون میں قابل تو ہوتا ہی ہے، لیکن وہ ہمیشہ نئی چیزیں سیکھتا رہتا ہے، وہ نئی کتابیں پڑھتا ہے، نئی ریسرچز پڑھتا ہے، اور اپنے مینٹور سے سیکھتا رہتا ہے۔